فحاشی کی اشاعت، عذاب الہی کو دعوت۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ڈرامہ تیرے بن کے نام سے بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور ملینوں پر ویوز آ رہے ہیں۔ مقصد یہ نہیں کہ ڈرامہ کیسا ہے، کس کا ہے، کون شیئر کر رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کو دیکھنے والے کون ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنے والے کون ہیں۔ مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں، پاکستانی مسلمان، وہ مسلمان جن کو اللہ نے نماز اور اپنی عبادت میں مصروف رہنے کا حکم ہے، لیکن وہ مسلمان کیا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ آج امت مسلمہ ہر طرف مصائب ومشکلند کا شکار ہے۔ دشمن ان پر مسلط ہو چکا ہے، ان کی خواتین کی عزت تک محفوظ نہیں رہی بلکہ انہیں برسرعام ننگا کر کے اجتماعی آبروریزی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نوجوان، بوڑھوں اور معصوم بچوں تک قتل کیا جا رہا ہے۔ کہیں یہی مسلمان آپس میں دست باگربان ہیں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن چکے ہیں۔ یہ امت جو کبھی دنیا میں سربلند تھی اور اس کی ہیبت اور دبدبہ دشمن پر چھایا ہوا تھا اور ہر کوئی اس کی عظمت کا معترف تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی عظمت کا چراغ گل ہونے لگا۔ دشمن کی دلوں سے اس کی ہیبت اور دبدبہ ختم ہو گیا اور اب یہ عالم ہو چکا ہے کہ یہ امت ہر طرف ذلیل اوخر ہو رہی ہے، بلکہ ذلت ان کا مقدر بن چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ دنیا میں انتہائی کمزور اور غیر محفوظ بھی ہو چکی ہے اور دشمن کا ترنوالا بن چکی ہے۔ غور و فکر کا مقام ہے کہ یہ امت آخر دنیا میں اس قدر ذلیل اوخر اور غیر محفوظ کیوں ہو گئی۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ اس نے اپنے رب کو فراموش کر دیا اور اپنے مالک حقیقی کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی عبادت و بندگ اور اطاعت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کرے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا عبد یعنی غلام ہے اور غلام کا کام اپنے آقا کی اطاعت کرنا ہوتا ہے، لیکن آج اس انسان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے اور زندگی کا مقصد کھیل تماشے کو بنا لیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان سے کچھ کام نہ رکھو۔ افسوس کہ ان کے شب و روز اب گناہوں، نافرمانیوں اور کھیل تماشوں میں بسر ہونے لگے ہیں۔ یہ امت اب اس قدر نافرمان ہو چکی ہے کہ اس نے گناہوں کو سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے، بلکہ اب یہ گناہ ان کے روز مرہ کا معمول بن چکے ہیں۔ حیا باختہ گانے سننا، ٹی وی، VCR اور ڈش انٹینا کا استعمال اب ہر گھر کی ضرورت بن گیا ہے اور یوں ہر گھر سنیما گھر بن چکا ہے۔ میراثی، بیوم، کنجر اور فاحشہ عورتوں نے اب فنکار، گلوکار اور آرٹسٹ کے نام اختیار کر لیے ہیں۔ فلمی گانوں اور ٹی وی میں عشق و محبت کے نام سے مسلمانوں کو بے شرم و بے حیا بنانے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ نوجوان بہن، نوجوان بھائی اور ماں باپ ایک ساتھ بیٹھ کر فحش مناظر دیکھتے ہیں اور ذرا بھی نہیں شرماتے، کیونکہ ان میں اب حق نام کی کوئی رمق باقی نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوان بہن اور بھائی کی آنکھوں سے شرم وا کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ والدین جو اس جرم کے اصل مجرم ہیں اور اپنی اولاد کو بے حیا بنانے کا بڑا سبب ہیں، ان کے دل بھی اللہ کے خوف سے بالکل خالی ہو چکے ہیں۔ حالانکہ حیا امت مسلمہ کا اصل زیور تھا اور غیر مسلم اقوام یہود ونصار ان سے یہ زیور چھیننے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، جب تم میں شرم و ختم ہو جائے تو پھر کر جو تیراجی چاہے۔ اللہ کی قسم، بے شک میں غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے۔ اور اللہ کی غیرت کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس نے فحش، بے شرمی و بے حیائی اور بدکاری سے منع فرمایا ہے۔ قوموں کے عروج زوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہم سب کے غور و فکر اور آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد ایسے نالائق پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور دلی خواہشات میں لگ گئے، تو ان کی گمراہی ضرور ان کے سامنے آئے گی، مگر جو کوئی توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ امت مسلمہ آج دنیا میں ذلیل اوخر اور انتہائی کمزور ہو چکی ہے اور آخرت کا شدید ترین اور ابدی عذاب بھی ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم نے بھی آیت کے مصداق ترک اعمال صالحہ کو اپنا شیوا اور فحاشی و بے حیائی کو اپنی فطرت ثانیہ بنا لیا ہے اور اہم اللہ کی وعید کا مصداق بن رہے ہیں؟ یہ امر ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔
ہمارے مخلصانہ رائے ہے کہ امت مسلمہ اگر ذلت اخر کے اس عمیق غار سے نکلنا چاہتی ہے اور آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتی ہے تو دین اسلام کی طرف سچے دل سے پلٹ آئے اور شریعت اسلامیہ یعنی قرآن و حدیث کو اپنے جسم، گھر اور اپنے وطن پر عملاً نافذ کرے، تو جہاں آخرت کی کامیابی و کامرانی اس کا مقدر ہوگی وہاں دنیا میں بھی عزت و وقار سے جی سکے گی۔ ہم سود اگر ان فحاشی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں اور اللہ کا خوف اختیار کرتے ہوئے فوراً اس حیاسوز کاروبار کو ختم کر دیں، اور حکومت وقت کو بھی دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب وہ سب سے زیادہ کمزور اور بے اختیار ہوں گے، آج اپنے اختیار کو استعمال کر کے فحاشی کے اس تمام کاروبار کو فوری طور پر بند کرنے کے واضح اور ٹھوس اقدامات کرے۔ کیا عجب ہے کہ ان کا یہ عمل انہیں آخرت کے شدید عذاب سے بچائے لے۔ آمین۔